یہ گلیاں تھیں جس پر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے یہاں تک آئے تھے، اس باغ تک آئے تھے۔ طائف کو کہتے ہیں مدینہ الورود، گلابوں کا شہر۔ طائف کے گلاب بہت مشہور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے تھے۔ دوسری بات جو ان کی عظمت والی ہے وہ یہ کہ انہیں حرب الامہ کہا جاتا ہے، مطلب امت کی سیاہی، سیاہی مطلب لکھنے والی سیاہی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں اس وقت مکہ کے ابراہیم خلیل روڈ پر ہوں اور آج میں جا رہا ہوں مکہ سے طائف۔ طائف وہی شہر ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھراؤ کیا گیا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو طائف کا انٹروڈکشن ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا بھی، لیکن طائف پہنچ کر۔ سی یو۔ مکہ سے طائف کا سفر یہاں سے شروع ہوا ہے اور یہ سیدھے آتے ہیں گرین پارک۔ آج انشاءاللہ ہم طائف کے سفر پہ جا رہے ہیں اور یہ ایک مبارک سفر ہے انشاءاللہ۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ جس مقام پہ بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ہم لوگ طائف پہنچ چکے ہیں۔ طائف کو کہتے ہیں مدینہ الورود، گلابوں کا شہر۔ طائف کے گلاب بہت مشہور ہیں، اس کے علاوہ طائف کی انجیر اور شہد بھی بہت مشہور ہے۔ انجیر کو کہتے ہیں عربی میں تین، قرآن پاک کی صورت ہے نا والتین والزیتون۔ اس کے علاوہ طائف جو ہے وہ سمر کیپٹل ہے، یہاں کا موسم بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، تو ان آفیشیل سمر کیپٹل بھی ہے، جیسے انگریزوں کا شملہ تھا۔ پھر تیسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بت بہت مشہور تھا، لات۔ وہ لات بت جو تھا وہ طائف میں ہوتا تھا، اس کو لیڈی آف طائف بھی کہتے ہیں، لات بت کو۔ اب تو خیر نہیں ہے، کہتے تھے۔ اب یہ ہماری جو پہلی زیارت ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس مسجد، اور یہ مسجد کا آپ کو ایکسٹیریئر دکھاتا ہوں، پھر انٹیریئر بھی دکھاتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا مکتب ہے، مطلب ان کی لائبریری ہے۔ لائبریری کو باہر سے ہی دیکھ سکتے ہیں، اندر نہیں جا سکتے۔ یہ عالم اسلام کی قدیم ترین وقف لائبریریوں میں سے ایک ہے، اور یہ آپ اس کو سٹاپ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے تھے۔ دوسری بات جو ان کی عظمت والی ہے وہ یہ کہ انہیں حرب الامہ کہا جاتا ہے، مطلب امت کی سیاہی، سیاہی مطلب لکھنے والی سیاہی۔ انہوں نے کتابیں لکھی، تفسیریں لکھی، قرآن پاک کے مفسر تھے، راوی تھے احادیث کے۔ سو یہ ان کی عظمت کے اوپر، کریڈٹ کے اوپر بے شمار چیزیں ہیں۔ یہ ساری عبداللہ بن عباس مسجد باہر سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو مسجد کے اندر بھی لے کر چلتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں بھی بتاتا ہوں۔ اب ہم اس مسجد کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ مسجد کی انٹرنس آ گئی، ہم آ گئے مسجد کے اندر۔ اس کا ڈیزائن بہت پیارا بنا ہوا ہے اس مسجد کا۔ اس کے جو یہ پلرز ہیں، مینار ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ مینار تو اس میں صرف ایک ہی ہے۔ Look at this masjid. This is the beautiful mosque, حضرت عبداللہ بن عباس مسجد of طائف۔ اس مسجد کے اندر سے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ یہ جو سامنے ٹین کی چادر لگی ہوئی ہے نا، اس کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر، اور اس قبر کے ساتھ ساتھ اسی ٹین کی چادر کے اندر ہے طائف کے 12 شہداء کی قبر۔ جب طائف فتح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف فتح کیا، سو اس ٹائم کے 12 شہداء کی قبریں اس کے اندر ہیں، اس ٹین کی چادر کے اندر، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر بھی اس کے اندر ہے، لیکن یہ جگہ بند کی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ دیوار جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اتنی اونچی ہے کہ آپ اس پہ ہاتھ اٹھا کر بھی ویڈیو نہیں لے سکتے اندر سے۔ عبداللہ بن عباس مسجد کا صرف ایک ہی مینار ہے، اور وہ مینار یہ رہا۔ میں آپ کو مینار یہاں سے بھی دکھاتا ہوں۔ مسجد بنی ہوئی بہت خوبصورت ہے۔ یہ مسجد صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے، یہ انہوں نے تعمیر نہیں کروائی تھی۔ باقی یہ میرے آس پاس سارا طائف کا شہر ہے۔ یہ رہا طائف شہر۔ مکہ میں جتنی گرمی ہے نا ابھی، اتنی گرمی مجھے یہاں فیل نہیں ہو رہی، اور یہاں پر ہوا بھی بہت ٹھنڈی چل رہی ہے۔ اور یہاں پر سے آپ اس مسجد کا ایک اور ویو چیک کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے 619 میں، اس ٹائم بنو ثقیف قبیلہ تھا طائف کا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتیں بولی تھی بہت سخت۔ پہلی بات انہوں نے یہ بولی تھی کہ اگر تم نبی ہو تو اللہ سے مدد مانگو، ہم سے مدد مانگنے کس لیے آئے ہو۔ دوسرا جملہ انہوں نے یہ بولا تھا کہ تم جیسا بندہ جس کا باپ بھی نہیں ہے، خدا نے تم جیسے کمزور انسان کو نبی کیسے چنا۔ 11 سال بعد طائف فتح ہو گیا۔ 619 میں انہوں نے یہ جملہ بولا، 630 میں اللہ کے نبی نے طائف فتح کر لیا۔
اور جب طائف کے 3 سرداروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو لڑکوں کو لگایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کریں، سو وہاں سے ان پتھراؤں سے بچتے ہوئے جب نبی پاک کے نالین خون سے بھر گئے، جوتے خون سے بھر گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عتبہ اور شیبہ کے ان باغوں میں پناہ لی تھی، ان گلیوں میں سے ہوتے ہوئے۔ ابھی تو پھر تھوڑا بہتر ہے، اس زمانے میں نہ جانے کیسا حال ہوگا، کتنا مشکل سے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوں گے۔ ہمیں آج ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ میں تقریباً 2.5 گھنٹے لگے ہیں یہاں پہنچنے میں، اس ٹائم یہ سفر تقریباً 2 دن کا ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے طائف مدد مانگنے بنو ثقیف قبیلے سے قریش کے اگینسٹ، لیکن انہوں نے مدد نہیں کی تھی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس رسپیکٹ کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ریکویسٹ کی کہ چلو تم مدد نہیں کر رہے، قریش کو مت بتانا، سو انہوں نے نبی پاک کے پیچھے اپنے علاقے کے لڑکے چھوڑ دیے کہ اس کو پتھر مارو۔ نبی پاک کے پاؤں میں اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ ان کے جوتے خون سے چپکنا شروع ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے آ کر پوچھا تھا کہ آپ اگر بولیں تو ان کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں کچل دیں اس آبادی کو، تو نبی پاک نے اس ٹائم بھی ان کے لیے رحم کی دعا کی تھی۔ یہ عتبہ اور شیبہ کے باغ کی 3 انجیر ہے۔ ہمارے نبی نے بھی یہیں سے انگور کھائے تھے۔ اللہ پاک آپ کو بھی یہاں آنے کا موقع دے، آپ سب کو۔ میں بہت ریلیجیس انسان نہیں ہوں، لیکن میں بہت آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں بغیر کسی ایگزیجریشن کے کہ یہاں پر آ کر بہت دکھ والی فیلنگ آ رہی ہے، دل بھاری ہونے والی فیلنگ آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہاں پر طائف میں یہیں سے تھوڑی دور وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس روڈ سے چلتے ہوئے یہاں تک آئے تھے پناہ لینے کے لیے۔ اللہ آپ کو بھی موقع دے یہ ساری جگہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کا، سو ضرور آئیے گا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ گناہ ہو یا ثواب، جوانی میں ہی اس کا مزہ ہے۔ گناہ تو ویسے نہیں کرے تو بہتر ہے، کوئی بھی انسان میں بھی کنجوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسے بچانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ برے وقت کے لیے پیسے بچا رہے ہو اس کا مطلب آپ کو انتظار ہے برا وقت آئے تو آپ پیسے خرچ کرو۔ اچھے وقتوں کے لیے پیسے بچاؤ، اچھے وقتوں کے لیے پیسے کماؤ، اپنی انٹینشن برے وقت کی رکھو ہی مت۔ ان چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے ہلکی سے مائنڈ سیٹ چینج ہونے سے۔ خیر، اب میں روڈ کے دوسری طرف جا رہا ہوں مسجد حضرت علی دکھانے آپ کو، اگر وہ کھلی ہوئی، کیونکہ اس کو بند کیا ہوا ہے کورونا کے بعد سے میرے خیال سے، کیونکہ گائیڈ نے ہمیں یہی بتایا ہے، یا تو بتایا 6 مہینے سے بند ہے یا بتایا ہے کہ کورونا کے بعد سے بند ہے۔ خیر، وہاں چل کے دیکھتے ہیں۔ یہ رہا عتبہ اور شیبہ کا باغ اور یہ رہی مسجد حضرت علی۔ یہ گائیڈ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ پہاڑی کے اوپر غزوہ حنین کے بعد مشرکین کو روکنے کے لیے یہاں پر حضرت علی کا خیمہ لگایا گیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہاں پر یہ مسجد بنائی گئی ہے ان کی نشانی کے طور پر، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ بنوایا تھا۔ یہ ہے وہ مسجد، لیکن اس مسجد کی زیارت صرف باہر سے ہی ہو سکتی ہے، اوپر سے نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں باہر سے مسجد حضرت علی تک جانے کا راستہ یہ ہے۔ یہ ہم یہاں سے اوپر جائیں گے مسجد حضرت علی کی طرف، اور یہ پہاڑ ہے، اور یہ رہی مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں سے یہ راستہ ہے ڈھلان والا مسجد حضرت علی کا، اور یہ سارا راستہ یہ اوپر پہاڑ کی طرف۔ یہ اس مسجد کے اندر جانے کے لیے سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں، یہ جب کھلی ہوتی ہوگی تو میرے خیال سے یہاں سے لوگ اس میں جاتے ہوں گے۔ یہ اس مسجد کا ویو ہے، یہ یہاں سے یہ سارا باہر تک کا ویو ہے۔ اور اگر ہم اس مسجد کے پیچھے والی سائڈ پر چل کر دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، میں نے دراصل جو چپل پہنی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں سے میقات آتا ہے، میقات سے پھر عمرہ کرنا پڑتا ہے، 2 پٹی والی چپل ہے، وہ کافی ڈسٹرب کر رہی ہے یہاں پہ چلنے میں، لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہم یہاں پر پہاڑی پر چڑھے، ہلکی سی سلوپ ہے، پھر یہ حضرت علی کی مسجد کا یہ یہاں پر مینار ہے، اور اب ہمیں واپس چلنا ہے۔ میں ایک چیز یہ سوچ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن صحابہ کرام نے اس وقت میں ساتھ دیا، کتنا مشکل کام تھا، ہر طریقے سے کوئی بھی چیز فیزیبل تھی ہی نہیں، ہر چیز میں صرف اور صرف مسئلہ تھا، فزیکل مسئلہ، جان کا مسئلہ، پیسوں کا مسئلہ، لیکن اس کے باوجود مطلب اسے کہتے ہیں ساتھ دینا۔ اگر اللہ پاک ان صحابہ کرام کے بھی درجات بلند فرمائے۔ اور اب ہم یہاں سے باہر واپس روڈ کی طرف آ گئے ہیں۔ یہ آ گیا طائف کی ہمارا بس اسٹینڈ۔ اب جا کے ہم نے واپس اپنی گاڑی میں بیٹھنا ہے، اور یہ رہا عداس مسجد اور عتبہ اور شیبہ کے باغ تک جانے کا راستہ۔ دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔